بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 69 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب فی الرجل یدخل یدہ فی الاناء قبل ان یغسلہا۔ یہ باب ہے اس آدمی کے بیان کے بارے میں جو اپنے ہاتھ کو برتن کے اندر دھونے سے پہلے داخل کر دیتا ہے۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ہم انہی سے متعلق انشاءاللہ اس سبق میں بھی بات کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے باب فی التسمیۃ علی الوضوء کو پڑھا تھا، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو باقاعدہ طور پہ شروع کرتے ہیں۔ باب فی الرجل یدخل یدہ فی الاناء قبل ان یغسلہا۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے ہاتھ کو دھونے سے پہلے برتن کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاویة عن الاعمش عن ابی رزین وابی صالح عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدكم من الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات فانه لا يدري اين باتت يده۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو اٹھے اس کو ہاتھ برتن کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ روات حدیث کو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مسدد بن مسرحد ہیں، پہلے ہی ان پہ بات ہو چکی ہے۔ ابو معاویہ، اعمش، ابی رزین، ابو صالح، ان سب سے متعلق پہلے بات ہو چکی ہے۔ دوسری حدیث ہے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عیسی بن یونس عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بهذا الحدیث قال مرتين او 3 ولم يذكر ابا رزین۔ مسدد کی ہی دوسری حدیث یہاں ذکر کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی منقول ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اسی نوع کا متن نقل کیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ حتی یغسلها مرتین او 3 کی کلمات ہیں، ولم یذکر ابا رزین، اور اس سند کے اندر ابو رزین کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی مسدد کی روایت ہے، اور اس سے پہلے 104 نمبر جو حدیث تھی وہ بھی مسدد کی ہی سند سے ہے۔ امام ابو داؤد کے دونوں احادیث کے اندر جو شیخ ہیں وہ مسدد ہیں، تو اب ان میں 3 بنیادی طور پہ فرق ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ جو درج بالا سند ہے مسدد کی 105 نمبر، اس میں آپ دیکھیں تو عیسی بن یونس کے طریق سے انہوں نے روایت کو نقل کیا ہے، جبکہ پچھلی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہاں پر وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاویہ آپ نے سنا ہوگا، یعنی وہاں پہ عیسی بن یونس کی جگہ ابو معاویہ تھے۔ اور اسی طرح عن الاعمش عن ابی صالح، جو ہم نے پیچھے روایت پڑھی ہے اس میں تھا عن ابی رزین و ابی صالح، اور یہاں پہ کیا ہے عن ابی صالح، صرف ابو صالح کا تذکرہ موجود ہے، ابو رزین کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یعنی ابو معاویہ نے اعمش سے روایت کرتے ہوئے ابو رزین اور ابو صالح دونوں کا ذکر کیا، جبکہ یہاں آپ دیکھیں تو دونوں کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک کا ذکر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو جو پہلے آپ نے حدیث پڑھی ہے ابو معاویہ والی، جو مسدد کے جس میں شیخ ابو معاویہ ہیں، اس میں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم بلا شک بیان کیا گیا ہے، حتی یغسلها 3 مرات، 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے۔ لیکن عیسی بن یونس نے عامش سے ابو صالح کے واسطے سے جو روایت کی ہے اس میں 2 یا 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، مرتین او 3، یہ کلمات اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 فرق ہے ان دونوں احادیث میں، حدیث نمبر 104 اور 105 میں، دونوں ہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے شیخ مسدد سے ہی منقول ہیں۔ اب رہ گئی بات مرتین او 3، آیا یہ راوی کا شک ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخییراً اس کو بیان کیا ہے؟ تو اس میں دونوں ہی احتمال موجود ہیں۔ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا حصہ ہے تو اس کا مطلب تخییر ہے، یعنی 2 یا 3 مرتبہ دھونا دونوں جائز ہیں، 2 مرتبہ دھوئے پھر ٹھیک، 3 مرتبہ دھوئے پھر ٹھیک۔ اور اگر یہ راوی کا کلام ہے تو پھر یہ شک ہے، اور چونکہ دیگر روایات میں 3 مرتبہ کے ذکر یقینی ہے تو اس لیے اصل حکم 3 مرتبہ دھونا ہوگا۔ یہ جو لفظ او کی وضاحت ہے یہ آپ کے سامنے منہل سے رکھی ہے، اس کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔
روات حدیث کا تعارف اس کے اندر بھی تقریباً وہی روات ہیں اور ان کا پہلے تعارف گزر چکا ہے، اس لیے یہاں پر ان سے متعلق بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہماری حدیث نمبر 106 ہے، وبه قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده او أين كانت تطوف يده۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو اپنا ہاتھ برتن میں نہیں ڈالنا یہاں تک کہ وہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، یا پھر فرمایا کہ اس کا ہاتھ رات کو کہاں گھومتا رہا۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ باقی ان حدیث سے حاصل ہونے والی جو مباحث اور احکام ہیں وہ آپ کے سامنے الدر المنظور سے نقل کیے گئے ہیں۔ 4 مباحث انہوں نے ذکر کی ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ نہی تنزیہی ہے یا تحریمی۔ دوسری بحث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو وہ جو پانی اس کے اندر ہوگا اس کا حکم کیا ہے، آیا وہ نجس ہے یا طاہر ہے۔ تیسری بحث یہ ہے کہ علت نہیں اور سبب حدیث کیا ہے، اور چوتھی بحث یہ ہے کہ جو غسل الیدین سے ابتدا کرنے کا حکم ہے یہ احکام المیاہ کے قبیل سے ہے یا سنن الوضوء کے قبیل سے ہے۔ پہلی جو بحث ہے اس کو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ جمہور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نہیں تنزیہی کے لیے ہے، خواہ استيقاظ دن میں ہو یا رات میں، اور امام احمد داؤد ظاہری کے نزدیک رحمہم اللہ نوم اللیل میں تحریم کے لیے ہے اور نوم النہار میں تنزیہ کے لیے، اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلق تحریم کے لیے ہے، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، دن کی نیند ہو یا رات کی نیند ہو۔ امام احمد کا استناد باب کی حدیث اول سے ہے جس میں من اللیل کی قید موجود ہے، اور حسن بصری رحمہ اللہ کا استناد اس روایت سے ہے جس میں مطلق استيقاظ من النوم مذکور ہے، لیل کی قید نہیں ہے جیسا کہ باب کی حدیث ثالث میں ہے۔ خلاصہ کیا ہوا کہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے نزدیک نہی تنزیہی ہے، اور امام احمد امام داؤد ظاہری کے نزدیک نہی تحریمی ہے لیکن رات کی نیند سے متعلق ہے، اور حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک دن ہو یا رات ہو کوئی بھی نیند اس کے اندر یہ جو حکم ہے یہ نہی تحریمی کے لیے ہے۔ دوسری جو بحث ہے وہ دیکھیے، جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں پانی ناپاک نہیں ہوتا مطلقاً، یعنی اگر کسی نے ہاتھ پہ ڈال دیا بغیر دھوئے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسحاق بن راہوی، حسن بصری اور محمد بن جریر الطبری کے نزدیک نوم اللیل میں ناپاک ہو جائے گا، اور یہی ایک روایت امام احمد سے ہے۔ چنانچہ ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ نے امام احمد سے نقل کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اس کو بہا دوں۔ اسحاق بن راہوی وغیرہ کا استدلال اس روایت سے ہے جس میں اراقۃ ماء کا حکم ہے، جس کو ابن عدی نے روایت کیا ہے، لیکن وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت منکر اور غیر محفوظ ہے، اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ جو حکم احتمال پر مبنی ہو وہ وجوب کے لیے نہیں ہو سکتا، لہٰذا غسل یدین کے حکم کو وجوبی نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قاعدہ ہے الیقین لا یزول الا بمثلہ، یہاں پانی کا پہلے سے طاہر ہونا یقینی تھا اور یدین کی نجاست صرف محتمل اور مشکوک ہے، لہٰذا شک سے یقینی چیز زائل نہیں ہوگی۔ اگر یقینی طور پہ نجاست کا جو ہے علم ہو تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں پر یقین کے مقابلے میں یقین آ جائے گا۔ تیسری بحث یہ ہے کہ سبب نہیں کیا ہے، تو جمہور کے نزدیک سبب نہیں احتمال نجاست ہے، جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے کچھ یوں بیان کیا کہ اہل حجاز کی عادت استنجا بالحجر، یعنی پتھر سے استنجا کرنے پر اکتفا کرنے کی تھی۔ لوگوں کے مزاج بھی اور ملک بھی گرم تھے، سونے کے بعد پسینہ آتا تھا، اس کی وجہ سے محل استنجا تر ہو جاتا تھا جس سے نجاست کے لوٹ آنے کا احتمال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سونے والے کا ہاتھ حالت نوم میں مقام استنجا تک پہنچا ہو۔ نیز چونکہ عند الجمہور یہ حکم احتمال نجاست کی بنا پر ہے، اس لیے حکم اسی علت پر قائم رہے گا، لہذا جب بھی ہاتھوں میں نجاست کا احتمال ہو، خواہ وہ سو کر اٹھا ہو یا نہیں، تب بھی یہی حکم ہوگا، بغیر ہاتھ دھوئے پانی میں ہاتھ نہیں ڈالے جائیں گے۔ بعض علماء کے نزدیک، جن میں قاضی ابو الولید الباجی المالکی رحمہ اللہ بھی ہیں، یہ نہیں تنظیف کے لیے ہے،
اس لیے کہ سونے والے کا ہاتھ ایسی جگہوں پر پہنچ جاتا ہے جو میل کچیل اور پسینہ کی جگہ ہیں، مثلا ناک کے اندر، بغل وغیرہ میں، لہذا اس صورت میں قبل الغسل ان ہاتھوں کو پانی میں ڈالنا نظافت کے خلاف ہوگا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حکم تعبدی ہے، اس قول کی نسبت امام مالک کی طرف کی جاتی ہے، نیز ابن القیم اور ابن دقیق العید رحمہم اللہ تعالی سے بھی یہی منقول ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں اس حکم کی تعلیل مذکور ہے، لہٰذا یہ حکم معلل ہوا نہ کہ تعبدی۔ اس اختلاف پر ثمرہ یہ مرتب ہوگا کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم تعبدی ہے، ان کے نزدیک غسل یدین کا حکم ہر حال میں ہوگا، اور جن کے نزدیک حکم معلل ہے ان کے ہاں احتمال نجاست کے ساتھ مقید ہوگا، جیسا کہ جمہور کی رائے ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عدم احتمال نجاست کی شکل میں غسل یدین کا حکم نہ ہو، مثلا کوئی شخص سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ لے یا دستانہ پہن لے پھر سو جائے، تو چونکہ اس صورت میں احتمال نجاست نہیں، اس لیے غسل الیدین کا حکم بھی مرتب نہ ہوگا، گو اولا اس وقت بھی یہی ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ چوتھی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ادخال یدین فی الاناء، برتن میں ہاتھ ڈالنا، یہ جو غسل یدین کا حکم دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں، تو کیا یہ وہی غسل یدین ہے جو ابتدائی وضو میں ہوتا ہے، جس کو فقہاء سنن وضو میں شمار کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس میں دونوں قول ہیں، فقہاء کی طرف سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی غسل یدین ہے جو ابتدائی وضو میں مسنون ہے، لیکن علامہ سندھی رحمہ اللہ نے اس محمل پر اشکال کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق سنن وضو سے نہیں ہے بلکہ احکام المیاں، پانی کے احکام سے، یعنی مقصد یہ ہے کہ گھروں میں برتنوں میں جو پانی بھرا ہوا رکھا رہتا ہے، جو وضو اور غسل اور ساری ہی ضروریات میں استعمال ہوتا ہے، اس کے پاک رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، مثلا سو کر اٹھ کر ہاتھ بغیر دھوئے اس میں نہ ڈالے چاہیے تاکہ استعمال کے لیے پاک پانی میسر ہو سکے۔ یہی رائے ابن رشد رحمہ اللہ کی بھی ہے، انہوں نے بدایۃ المجتہد میں اس حدیث پر بحث فرمائی ہے۔ احقر کہتا ہے کہ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ابتدائی وضو میں غسل یدین تو ہر حال میں مستحب ہے، سو کر اٹھنے کے ساتھ مقید نہیں، اور اس حدیث میں استیقاظ من النوم کی قید ہے۔ یہ تو انہوں نے ترجیح قائم کر دیا در المنضود کے مصنف نے، لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے صنی اور عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ وضو کی سنتوں میں سے ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کو وضو کے باب کے اندر ذکر کیا ہے، پانی کے ابواب جو پہلے گزر چکے وہاں ذکر نہیں کیا۔ اشکال اور جواب یہاں ایک ذکر کیا گیا ہے، بڑا خوبصورت اشکال ہے اور اس کا جواب بھی مذکور ہے۔ حضرت شیخ ذکری رحمہ اللہ نے بذل المجہود کے حاشیے کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ اشکال کیا ہے کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے اپنے استاد مولانا شاہ عبد الغنی سے یہ سوال کیا کہ جب نیند سے اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم ہے، اس لیے کہ ہاتھ نجاست کو لگا ہوگا یا لگا ہو سکتا ہے، تو پاجامے یا لنگی کے اس حصے کو بھی تو دھونا چاہیے جو شرمگاہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، حالانکہ حدیث میں اس کا حکم نہیں ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے جواب دیا کہ پانی اگر ناپاک یا مشکوک ہو جائے تو اس کی نجاست ہر چیز تک منتقل ہو جاتی ہے، یعنی اگر پانی ناپاک ہے تو کپڑے دھوئیں گے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، جسم کے اعضاء دھوئیں گے تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے، جبکہ کپڑے کی نجاست متعدی نہیں ہے، اس لیے پانی کی پاکی زیادہ اہم ہے، جس کو حدیث نے بیان کر دیا۔ اسی طرح ہاتھ دھونا آسان ہے، لیکن کپڑے کو بار بار دھونا مشقت کا باعث ہے، اور شریعت میں مشقت کو دور رکھا گیا ہے، رفع کیا گیا ہے۔ فقہ الحدیث کے تحت چند باتیں دیکھیے۔ نیند سے اٹھنے والے کو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر اجماع ہے، یہ حکم امت کے لیے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہیں، اس لیے آپ نے فرمایا احدکم، نجاست کو 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور شک کی حالت میں بھی دھونے کا حکم اس پر دلالت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ اچھے طریقے سے دھو دیا جائے جس سے نجاست زائل ہو جائے تو ایک دفعہ کا دھونا بھی کافی ہوتا ہے۔ متوہمہ نجاست کے لیے صرف چھڑکاؤ کافی نہیں بلکہ دھونا ضروری ہے۔ عبادات میں احتیاط مطلوب ہے، مگر وسوسے میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہیے۔ گفتگو میں کنایا استعمال کرنا بہتر ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدری این باتت یدہ، اور سری الفاظ سے آپ نے اجتناب فرمایا۔ اسی طرح اگر سامع کنایا سے مقصد نہ سمجھ سکے تو صراحت ضروری ہے تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ استنجا کی جگہ کو خاص رخصت حاصل ہے، اگر وہاں معمولی اثر باقی رہ جائے تو نماز جائز ہے، لیکن یہ حکم دوسرے اعضاء پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سابقہ حدیث سے کچھ اضافی چیزیں معلوم ہو رہی تھیں جس کو آپ کے لیے یہاں پہ جمع کر دیا گیا۔ خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، سوالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مباحث اربعہ کا خلاصہ بیان کریں، مسدد کی دونوں روایات کے اندر جو 3 فرق ہیں ان کو بیان کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.